بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 ذی الحجہ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ۔ فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بروز سنیچر 20 ذی الحجہ 1163 ہجری بمطابق 10 نومبر 1750 عیسوی میں بنگلور سے 33 کلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم ہے، جو فخر النساء سے مشہور تھی۔ وہ عرب کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ 5 برس سے لے کر 19 سال کی عمر تک حفظ قرآن، دینی علوم اور جنگی فنون میں مختلف ماہرین فن سے مکمل مہارت حاصل کر لی اور سپہ سالار بن کر جرأت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا۔ جب 1767 عیسوی میں دشمنوں نے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 7000 فوج لے کر ان سے لڑے اور انہیں شکست دے کر منگلور کے مضبوط قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ پورے ہندوستان میں ریاست میسور ہی ایسی تھی جس نے ان لوگوں کے خلاف 4 جنگیں لڑیں۔ 2 جنگوں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا یا پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی اور جنگی حملوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ ٹیپو سلطان ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے دین اور آزادی وطن کی خاطر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے 4 مئی 1799 عیسوی کو اپنا پاکیزہ خون بہا کر پاک وطن کے ذروں کو روشن کر دیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت سمندری مکڑی۔ اللہ تعالیٰ نے زمینی مکڑی کی طرح سمندر میں بھی مکڑی پیدا فرمائی ہے۔ اسے انگریزی میں آکٹوپس کہتے ہیں۔ اس کے 8 پیر ہوتے ہیں۔ اس کے جسم میں ہڈیاں نہیں ہوتی بلکہ پورا بدن گوشت اور کھال پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے۔ وہ دور ہی سے اندازہ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتی ہے اور خون چوس کر چھوڑ دیتی ہے۔ سمندر میں ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر 4 لوگوں پر لازم نہیں ہے۔ ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، دوسری عورت، تیسرے نابالغ بچہ، چوتھے بیمار۔ ابو داؤد۔ جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں تو وہاں جمعہ کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے، لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بچہ کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ ترمذی شریف۔ بچہ کے پیدا ہونے کے بعد دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت نیند سے جاگنے پر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر یہ کہے، اللہم اغفر لی، یا دعا مانگے تو وہ قبول کر لی جائے گی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں حرام لقمہ کی نحوست۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو پاکیزہ بنا لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ جس بندہ کا جسم حرام مال سے پلا بڑھا اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ کچھ نہیں۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ سے تعلق کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کا کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ معجم الاوسط۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اعمال کا وزن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و راحت کی زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ قاریعہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد ہے۔ مستدرک حاکم۔ گردہ میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہو میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر۔